اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے ایک آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 19A۔ آج ہم سیکھیں گے سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ، اور پھر گرامر میں کچھ نئی چیز لیں گے، اور سبق نمبر 19 کے اختتام تک ہم اپنا ٹارگٹ جو ہے 232 الفاظ کا وہ کمپلیٹ کر لیں گے، اور یہ قرآن کریم میں 41,111 دفعہ ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 پڑھنے کے، 2 تلاوت کے، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا، اور پاکٹ بک اپنے ساتھ رکھیں۔ اچھا، پچھلے سبق میں ہم نے 3 باتیں دیکھی تھیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن سمجھنا آسان ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے، اس لیے اس پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کے حافظ بھی آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، اور سمجھ کے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آسان ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ 17 گھنٹے کے اندر 17 گھنٹے میں ہم نے 50% قرآن کے الفاظ جو ہے نا ان کا میننگ سمجھ لیے، الحمدللہ۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ آسان ہے بلکہ یہ بہترین کام بھی ہے، اور بہترین کام یہ ہے کہ قرآن سیکھیں اور پھر اس کو دوسروں کو سکھائیں۔ اور سب سے اہم بات ہم نے یہ دیکھی کہ نیت جو ہے وہ خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی عمل کی جو وزن ہے، کسی بھی عمل میں وزن جو ہے وہ اس میں خالص نیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر عمل آپ کرتے رہیں اور نیت خالص نہ ہو تو اس عمل کا ہو سکتا ہے دیکھنے میں وہ عمل بہت بڑا لگ رہا ہو، اعمال کا انبار لگا ہوا ہو، لیکن وزن ان کا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے نیت خالص رکھنا بہت ضروری۔ تو آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ تیاری کا بہترین طریقہ جو ہے وہ 3 چیزیں۔ ایک، بار بار دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے قرآن سیکھنا نصیب ہو جائے۔ دوسرا، وسائل کا استعمال، جو وسائل اویلیبل ہیں ان سارے وسائل کو استعمال کرنا۔ اور تیسرا، مسابقت کا جذبہ۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح تینوں چیزیں الگ الگ، ان کو باری باری دیکھتے ہیں۔ بار بار دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ دعا سکھائی قرآن کریم میں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، اس کا ایک حصہ ہے، رب زدنی علم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ سکھایا کہ آپ یہ دعا کیا کریں کہ اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم۔ تو اس کو اگر ہم لفظ بلفظ لیں تو رب کا ہمیں پتہ ہے کہ رب کا کیا مطلب ہے۔ رب کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا۔ اب وہ چاہے میرے جسم کے اندر ہیں یا میرے ارد گرد کی چیزیں ہیں۔ ضد کا مطلب ہے زیادہ کر، یہ امر ہے، جیسے ہم اشارہ کرتے تھے ایسے ضد، تو یہ زیادہ ایک فعل ہے، اس کا امر ہے، تو یہ آپ QC2 میں پڑھیں گے۔ اور نی کا مطلب ہے مجھے، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی جگہ جیسے رب اجعلنی میں اجعلنی، جہاں پہ صرف یا لگانا مشکل ہوتا ہے اپنا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ای ہوتا ہے ویسے تو، لیکن جہاں پہ صرف یہ لگانا مشکل ہو، آکورڈ ساؤنڈ آ رہا ہو، تو وہاں پہ نی کر دیتے ہیں عرب اس کو۔ تو زدنی، زیادہ کر مجھے، کس میں؟ علم میں۔ اچھا، اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی، اور یہ آیت پوری اس طرح، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو کسی چیز سے محروم ہو، اور وہ چیز اسے نظر آ رہی ہو کہ یہاں سے مجھے مل سکتی ہے، تو وہ اس کو کس طرح مانگے گا؟ مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے تو وہ صحت کس طرح مانگے گا، یا اگر کوئی بھوکا ہے کچھ دنوں کا تو وہ کیسے مانگے گا؟ تو اسی طرح بھیک کے انداز میں اپنے رب سے یہ علم کی دعا مانگے۔
ہر نماز کے بعد مختلف آ، دعائیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ان دعاؤں کے ساتھ اپنی جو دعائیں ہیں ان میں اس دعا کو بھی شامل کریں، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی بھی دعا کریں، جب بھی کوئی ذکر کریں، جب بھی کچھ کریں، تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھیں: رب زدنی علم، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم۔ اور یہ دعا جب آپ بھیک کے انداز میں مانگیں گے کہ اللہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت جو ہے وہ قرآن کریم میں، اور مجھے قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی، یا میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، تو اے اللہ رب زدنی علم، میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر یہ کہیں کہ اے اللہ جہالت کی بیماری ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو اے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے، اور مجھے جاہلوں سے دور کر، اور مجھے علم عطا فرما، اور سب سے اہم علم تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کا علم۔ اچھا، اس میں دعا کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت بھی لگائیں۔ تو الحمدللہ آج ہمارا 19واں گھنٹہ ہے، بلکہ اگر مڈ کوئز والے 2 گھنٹے بھی شامل کریں تو ٹائم ہمارا جو ہے وہ 20 یا 21 گھنٹے بن گئے قرآن کو سیکھتے ہوئے۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں مطلب کوشش بھی کرنی ہے، اور اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آج کے دن میں میں نے کیا سیکھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز میں زیادتی کی دعا سکھائی، اور وہ کیا ہے؟ علم میں زیادتی کی دعا۔ تو جب اللہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کہ میرے سے دعا مانگو کہ تم میرا علم زیادہ ہو جائے، تو اس کے اپوزٹ بات کرنا کہ بھی زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے، یہ تو نادانی والی بات ہے، بالکل جاہلوں والی بات ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ جتنا زیادہ علم ہوگا، جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے، جتنا زیادہ قرآن سمجھیں گے، تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی ہی کامیابی ہے، اور اس طرح کی باقی چیزیں بھی جو قرآن میں بیان ہے یہ ساری سمجھ آئیں گی۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، اور بار بار پڑھیں: رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی، اس میں سورہ الگ کی کچھ آیات نازل ہوئی۔ ان آیات میں ایک آیت تھی: الذی علم بالقلم۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہے جس نے سکھایا قلم سے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے قلم کا رول، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی اس میں جس چیز کا ذکر کیا وہ قلم تھا، کہ قلم سے لکھنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ تو قلم جو ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے اور کتنی اہم چیز ہے، کہ قرآن کی پہلی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلا ہدایت کا ایک نوٹ آیا، اس نوٹ میں اس قلم کا ذکر تھا۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے، الذی ہم نے پڑھا ہوا پہلے، الذین ہم نے پڑھا تھا، صراط الذین وہ لوگ جو، تو الذی اس کا واحد ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو، اور یہ الذین کا واحد ہے، تو الذین ہم نے پڑھا۔ علامہ ہم نے کل پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو ہم نے کہا تھا تعلمہ کا مطلب ہے سیکھنا، اور علامہ کا مطلب ہونا سکھانا، تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے علامہ سکھایا۔ بالقلم قلم سے، بی کا مطلب ہے سے، اور القلم قلم، تو قلم سے سکھایا۔ اب اگر ہم اس میں غور کریں تو ہم دیکھیں کہ قلم کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے، تو لہٰذا قلم کے ساتھ لکھنا شروع کریں، اور دعا وعدہ کریں کہ اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے بھی میں قلم کا استعمال کروں گا۔ اور قلم کا استعمال ہمارے کورس میں کس طرح ہے؟ ہمارے کورس میں اس طرح ہے کہ ہم جو ٹیکسٹ بک ہے ہماری، اس کے اوپر ہم قلم کے ساتھ اس کو فل کرتے ہیں۔ جب فل کرتے ہیں تو اس سے آپ کا پورا جسم پڑھنے میں لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟
قلم کا استعمال سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ پورے شوق اور اخلاص سے، یہ سوچ کے نہیں کہ مجھے یہ کام ختم کرنا ہے اور مجھے یہ کام سبمٹ کرنا ہے. تو یہ تو ایک ہے ہی، مطلب یہ تو ایک لازمی امر ہے کہ آپ نے سبق نمبر 19 تک جتنا بھی ورک بک کے اندر کام ہے وہ سارا کمپلیٹ کر کے تو وہ جو آپ کا فائنل کوئز ہے اس سے پہلے پہلے جمع کروانا ہے. لیکن اگر ہم اس کو سستی اور لاپرواہی کے بجائے پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو ہمارا قرآن سیکھنا جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا، ہمیں قرآن سیکھنا آسان ہو جائے گا. اور پھر نیت کریں کہ ہم پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا، جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے. تو جب آپ سنتے ہیں کوئی بات، تو آپ نے کوئی بات سنی، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی بات آپ کو سمجھ آئی، کوئی بات نہیں سمجھ آئی، کوئی بات ہو رہی تھی اور اس وقت آپ کا ذہن کہیں اور تھا. پھر اسی طرح ہو سکتا ہے کسی بات پہ آپ نے توجہ نہیں دی، کسی بات کو آپ نے امپورٹنس نہیں دی. لیکن جب آپ لکھیں گے تو لکھنے سے پہلے، لکھتے وقت آپ کو ایگزیکٹ اس چیز کا جواب پتا ہوگا تو آپ لکھ سکیں گے. اور وہ جواب جو ہے وہ جب آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ دوبارہ سنیں گے، دوبارہ کتاب کھولیں گے، کتاب کھول کے وہ جواب ڈھونڈیں گے. جب وہ جواب ڈھونڈیں گے تو آپ اس چیز کو دوبارہ پڑھیں گے. تو اس طرح آپ کا دماغ، آپ کا آنکھ، آپ کا زبان، آپ کی انگلیاں، سارا کچھ مل کے نا تو علم حاصل کرنے میں لگ جاتا. تو آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ میں نے اس سوال کا جواب لکھنا ہے، یہ سوال کا جواب مجھے بتایا گیا تھا لیکچر میں، بتایا گیا تھا تو کیا بتایا گیا تھا. پھر وہ آپ لکھتے ہیں، جب آپ لکھتے ہیں تو لکھتے ہوئے بولتے ہیں، اس سے آپ کی زبان جو ہے وہ بولتی ہے. پھر آپ کے کان دوبارہ سنتے ہیں اس کو، آپ کی آنکھیں جو کچھ آپ نے لکھا ہوتا ہے اس کو دوبارہ دیکھتی ہیں. تو اس طرح یہ سارا جسم مل جاتا ہے. اور اگر کوئی جواب آپ کو نہ آ رہا ہو تو آپ پھر کتاب کھولتے ہیں، کتاب کھول کے اس جواب کو ڈھونڈتے ہیں. جب آپ اس جواب کو ڈھونڈتے ہیں تو اور کچھ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو اس طرح آپ کا جو علم حاصل کرنے کا جو ایک لیول ہے وہ کافی بڑھ جاتا. تو اس لیے قلم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور قلم کے ساتھ ساتھ قرآن اور قرآنی آیات کو لکھنا، قرآنک ورڈز کو لکھنا. جب آپ نے یہ کورس شروع کیا ہوگا تو آپ کو عربی لکھتے ہوئے تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا، زبر ڈالنی ہے، زیر ڈالنی ہے، شد ڈالنی ہے، جزم ڈالنی ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ آپ کو اس کی عادت ہوتی جا رہی ہو. تو اردو لکھنا کئی دفعہ ہم جب تھوڑا آگے کلاسز میں پہنچ جاتے ہیں یا آگے پروفیشنل ایجوکیشن میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم اردو لکھنا ہی بھول جاتے ہیں. تو جب آپ قرآن کے لیے اردو لکھنا شروع کرتے ہیں، عربی لکھنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ساری واپس آتی ہے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ ہم نے اپنے جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں، انکلوڈنگ ہماری باڈی کے ریسورسز، یہ سننا، لکھنا، دیکھنا، یہ سارے ریسورسز استعمال کر کے قلم کی مدد سے، کیونکہ قلم بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی میں قلم کا ذکر کیا، تو قلم کے ساتھ ہم نے یہ سیکھنا ہے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیں، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. اور تیسرا جو ہے نا وہ ہے مسابقت کا جذبہ، ہے کہ تم میں سے کون ہوگا بہتر عمل میں. تو اب ان الفاظ کو ہم لیں تو ایوکم، ایو کا مطلب ہے کون، اور کم ہم نے پڑھا ہے تم لوگ، تم سب. تو تم سب میں سے، احسن ہم نے پڑھا تھا حسنا، ہم نے پڑھا تھا کہ اچھا ہوتا ہے، اور احسن کا مطلب ہے زیادہ اچھا یا بہتر. تو کبیر جیسے ہوتا ہے بڑا، اور اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اور اصغر سب سے چھوٹا. اسی طرح حسن اچھا، اور احسن سب سے اچھا یا بہتر. اور عملہ جو ہے یہ عمل ہے، اور اس کی جمع ہے اعمال. تو یہ تو ہم نے پورا ٹیبل پڑھا، عمل. تو اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم میں سے کون، مطلب یہ مقابلہ ہے ہمارا آپس میں بھی، اور جنوں ہم جو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون عمل میں بہتر ہوگا. یعنی کون کون سے عمل، نماز پڑھتے ہوئے کون سب سے اچھا نماز پڑھے گا،
گھروں میں کون سب سے اچھا ہوگا، آفس میں کون سب سے اچھا ہوگا، انفرادی کاموں اور اجتماعی کاموں میں کون سب سے اچھا ہوگا. تو اسی طرح یہاں اس کلاس میں کون سب سے اچھا ہوگا. تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے اس چیز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے کہ کمپٹیشن ہونا چاہیے جو مارکنگ ہے. تو جتنا کورس ہم نے پڑھا ابھی تک اس میں جو جو ہوم ورکس ہو رہے ہیں، یا جو آپ ٹیکسٹ بک پہ کام کر رہے ہیں، یا جب آپ مڈ کوئز آپ نے کیا، ابھی فائنل کوئز کریں گے، تو ان ساروں کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے، اور اس کے بعد فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی پوزیشنیں جس طرح بچپن میں ہم کلاس میں پوزیشنیں لیتے تھے تو اس طرح پوزیشنز اناؤنس کی جائیں گی. تو اور وہ اس لیے ہے کہ ہمارے درمیان مسابقت کا جذبہ پیدا ہو. جب مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے لوگ ایک دوسرے سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون بہتر پرفارم کرے گا. تو اللہ کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے، اور اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، ایکم احسن عملا. اس آیت کو پڑھیں، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. تو مسابقت کے جذبے میں کیا ہے، نیت کر لیں کہ ہم سب سے اچھا پرفارم کریں گے، اپنے لیے دعا کریں، ساری فیسلٹیز جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں، ویڈیوز سن سکتے ہیں، کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، قلم کا استعمال کریں، اور اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے اچھا پرفارم کرنا ہے، اس کے لیے مجھے قرآن کو اچھا سمجھنا ہے اور اچھا پڑھنا ہے. یاد رکھیے کہ شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا، اور جب کوئی بھی شخص قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے یا قرآن کھولتا ہے یا قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس انسان کو روکے کہ وہ اس راستے پہ نہ جائے. اور ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ شیطان کا تجربہ بہت زیادہ ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے وسوسہ ڈالنے کا بھی اختیار دیا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کی مدد بھی حاصل ہے. تو شیطان تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں، اور فرشتے کیا کر رہے ہیں، اعمال لکھنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے اور پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر میں پھر پاکٹ بک اپنے ساتھ رکھیں ووکیبلری اپنی امپروو کرنے کے لیے. اور یہاں پہ ہمارا یہ سبق کنکلوڈ ہوا. اب ہم ایک بریک لیں گے اور پھر پڑھیں گے گرامر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبق نمبر 19B. آج کے سبق میں ہم مؤنث کے صیغے پڑھیں گے. تو گرامر ہم پڑھتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ. مائکس آن ہیں سب کے؟ جی سر. اچھا، تو کیا کیا ہیں ٹی پی آئی کے کمپوننٹس کیا کیا ہیں؟ میرے ساتھ پڑھیے، سنیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. کیجیے. اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. یہ تو اب ساروں کو یاد ہوگی ہوں گی. پھر ہم نے پڑھا فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہر فعل میں سے 3 اسم بھی نکلتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم مصدر. آج کے سبق میں ہم مؤنث کے صیغے سیکھیں گے. تو آج بڑا چھوٹا سا لیسن ہے. اچھا، قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا، ٹھیک ہے، مذکر کے مقابلے میں بہت کم استعمال ہوا. اور چونکہ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ اس میں جو الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں ان کو پہلے پڑھا جاتا ہے، اور جو کم استعمال ہوئے ہیں ان کو بعد میں پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ مؤنث کو بہت زیادہ
انکلوڈ نہیں کر رہے اپنے کورس میں، کیونکہ ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ ہم نے عربی بولنی سیکھنی ہے، بلکہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ تو قرآن میں جو الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں ہم ان پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں فی الحال۔ ہم سارے مؤنث کے ابھی فی الحال ہم وہ صیغے سیکھیں گے جو کہ زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اور وہ واحد غائب کا جو صیغہ ہے نا، جس طرح ہم نے پڑھا تھا ہوا، اسی طرح ہم نے پڑھا تھا ہیا۔ تو ہوا جس طرح ہم نے پڑھا تھا اور ہیا پڑھا تھا، اسی طرح فعل میں بھی ہم صرف واحد غائب کا صیغہ پڑھیں، کیونکہ یہ زیادہ استعمال ہو۔ تو اب ہمیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ ہم مذکر کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس وقت ہم نے صرف دو صیغے پڑھنے ہیں، ایک ماضی میں مؤنث کا صیغہ، اور ایک مضارع میں مؤنث کا صیغہ۔ تو ماضی کے لیے ہم اشارہ اپنے سینے کے لیول پہ کرتے ہیں، تو یہ یہاں پہ ایسے کر کے اشارہ بنے گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو دکھا سکوں آپ کو۔ اچھا، تو یہ اس طرح اشارہ بنے گا، اور جب مؤنث کا اشارہ کریں گے مضارع میں تو یہ بائیں ہاتھ سے اس طرح اشارہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ فعلا جو ہے نا، وہ اشارہ ہوتا ہے دائیں ہاتھ سے اس طرح، ٹھیک ہے۔ فعلا اس نے کیا، اس ایک مرد نے کیا۔ تو فعلت جو ہے نا، وہ عورت نے کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعلت۔ تو فعلا کے بعد صرف تا لگا دینا، اور وہ اس کے اوپر ساکن ہوگا۔ یہ تا آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مسلمن سے مسلماتن بناتے ہیں ہم، تو وہاں پہ بھی گول تا لگائی تھی، یہاں پہ نارمل جو تا ہوتی ہے وہ لگنی، اور وہ ساکن ہوگی۔ تو فعلا، فعلت، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو باقی پڑھوں گا تو آپ ان کو بنائیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا بنے گا۔ جیسے فعلا سے فعالت بنے گا، تو جعل سے جعلت، جعلت، بالکل۔ اس کے بعد فاتحہ سے فتحت، فتحت، فاتحت، پھر ناصرہ سے نصرت، نصرت، ناصرت، نصرت، پھر ذاکرہ سے ذکرت، ذکرت، ذاکرت، پھر عبدہ سے عبدت، 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 خالقہ سے خلقت، خلقت، خالقت، اس کے بعد داربہ سے ضربت، ضربت، داربت، پھر سامیہ سے سمیعت، سمیعت، سامیات، پھر سامیہ کے بعد عالمہ سے عالمت، علمت، عالمت، اور عاملہ سے عاملت، عاملات۔ تو آسان ہو گیا الحمدللہ۔ تو اب ہم جی، یہ جو ہے نا، یہ ماضی کا جو صیغے ہمارے تھے، ہم اس کے آخر میں ایڈ کر لیں گے۔ تو ہم نے پڑھا تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلتم، اور فعلتم، فعلنا، اور آخر میں فعلت، فعلت، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ماضی تو یہ ہو گیا۔ مضارع جو ہے نا، وہ بہت ہی آسان ہے۔ جو صیغہ سامنے والے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، جو لفظ، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا یفعلو، یفعلون، تفعلو۔ تو انت تفعلو پڑھا تھا ہم نے، تو ہی ابھی تفعلو، سیم وہی ورڈ ہے، تو کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن ہی اگر لفظ لگے گا ساتھ، نہیں نہیں، ہی لفظ نہیں لگے گا، تفعلو لکھا ہوا ہے اگر، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ انتا کے لیے ہے یا ہیا کے لیے ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے آیت کا، وہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے، تو کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا، تو اس میں کسی قسم کی کنفیوژن کوئی نہیں ہوتی قرآن میں، صحیح، کہ تفعلو جو ہے وہ سامنے والے شخص کے لیے استعمال ہوا ہے یا مؤنث کے لیے استعمال ہوا، تو وہ جو کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہوتی ہے اسی بات کے حساب سے چلتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ آسان ہو گئے سارے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، ہم نے پڑھ لیے فاتحہ، فاتحت، اور یفتح کا ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح یہ والا تفتح ہے، انت تفتح ہے، اسی طرح ہی تفتح، ہوا یفتح، ہوا یفتح، انت تفتح، اور ہی
تفتح. ٹھیک ہو گیا؟ جی بالکل clear ہو گیا. اب ہم اگر تو ہم تفعلو جو ہے نا وہ آخر میں ایڈ کر لیں گے، جیسے مضارع کے آخر میں ہم تفعلو ایڈ کر لیں. اس طرح یہ ہمارا 21 الفاظ پہ یہ جو ٹیبل ہے نا یہ کمپلیٹ ہوگا. اب اگر ہم فعلا کا ٹیبل پڑھیں تو یہ اس طرح ہوگا: فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، ہیا فعلت. ہیا کہنا ضروری نہیں ہے، ہیا فعل سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. فعلت، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، ہیا تفعل. تفعل هي تفعل. ٹھیک ہے. پھر افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ. جی اسی طرح فاتحہ میں جب ہم کریں گے تو آخر میں لگ گیا فاتحت، تو فتح، فتح، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، یا فتحت. پھر یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون، نفتح، یا تفتح. افتح، افتح، لا تفتح، لا تفتح، فاتح، مفتوح، فتح. یہ بھی ہو گیا کلیئر؟ الحمدللہ. پھر جی اسی طرح اب اگلا جالا کا اسی طرح آپ کر لیں گے، جالت اور تجالو. جالو اگر کرنا چاہیں تو کر لیں. جعلا، جعلو، جی. جعل، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، ہیا جعلت. جعلتا، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت. جعلت. اور یجالو، یجالونا، تجالو، اجلو، تجلونا، نجلو، اجل تجلو. هي هي تجل. اور اجال، اجالو، لا اجعلوا تجل، لا تجلو، لا جائل، تجعل لا مجعول، جعل. تجعلوا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ناصرہ میں ناصرہ کا بھی اسی طرح، ناصرہ، بالکل ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، یا نصرت. پھر ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، یا تنصرو. انصر، یا تنصر. انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، ناصر، منصور، نصر. ٹھیک ہے. ناصرہ کے بھی سارے اسی طرح پیٹرن پہ ہو جائیں گے. پھر ہے داربا، جی داربا، داربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا، یا دربت. یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربونا، ندربو، یا تدربو. ادرب، ادربو، لا تدرب، لا تدربو، داربن، مدروبن، دربن. اب آپ نوٹ کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو 21 الفاظ ہر جی صفحے پہ آپ کو الحمدللہ. پتہ ہے کہ ہر لفظ کا کیا مطلب ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جی سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، یا سامیات. یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو، یا تسمعو. اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو، سامعون، مسموعون، سمعون. ٹھیک ہو گیا؟ جی الحمدللہ. چلیں، یہ آج کا شارٹ سا لیسن تھا. آخر میں ہے نقطہ تعلیم. نقطہ تعلیم یہ ہے کہ کتنا یاد رہتا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ہمیں 25% یاد رہتا ہے، جو ہم سنتے ہیں اس کا ہمیں 35% یاد رہتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں اس کا 50% یاد رہتا ہے، جو ہم کہتے ہیں اس کا 60% یاد رہتا ہے، اور جو ہم کرتے ہیں اس کا 75% یاد رہتا ہے. اور ہم نے جب ہم یہ ساری چیزیں جوڑ لیتے ہیں، پہلے ہم پڑھیں، پھر سنیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، کرتے ہیں، یعنی کہ ٹی پی آئی جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا ریٹینشن جو ہے وہ 95% ہوتا ہے. تو اس لیے ٹی پی آئی بہت امپورٹنٹ ہے. تو قرآن سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کا، اور کلاس میں تو کلاس میں ٹی پی ایس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں ہم آن لائن کلاس میں ٹی پی ایس کا استعمال نہیں ہو سکتا.
تو ٹی پی ایس یہ ہوتا ہے کہ دو دو کی جوڑیاں بن کے ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ درمیان میں کسی کسی جگہ ہماری سلائیڈ کے اوپر آتا ہے تعلم. تعلم کا مطلب ہوتا ہے پڑھائیں، یہ پڑھائیے. تو جب تعلم کا لفظ آتا ہے تو وہاں پہ اصل میں جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے، فزیکل کلاس ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو دو کی جوڑیاں بنی ہوتی ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں اس وقت. جو بھی سلائیڈ پہ آیا ہوتا ہے، جو بھی انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اس وقت، وہ ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. تو آن لائن کلاس میں یہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا، لیکن ٹی پی آئی کو ہم استعمال کرتے ہیں. ٹی پی آئی کو استعمال کر کے ہم سیکھتے ہیں. اور اگر ہم جو ہوم ورکس بتائے جاتے ہیں وہ کرتے رہیں تو یہ سارے کام روزانہ ہوتے رہتے ہیں اور ہر چیز اچھی طرح یاد رہے گی انشاءاللہ. تو آج سبق نمبر 19 کے اختتام پہ ہمارے 232 الفاظ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، جو ہمارا اس کورس کا ٹارگٹ تھا. جو ہم نے پہلا جو ہم نے ایک سیشن کیا تھا، انٹروڈکٹری سیشن، اس میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اس کورس کے اختتام تک 232 الفاظ سکھائیں گے، جو قرآن کریم میں 41,111 بار آئے ہیں. تو آج الحمدللہ ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لی. قرآن میں یاد رکھیے کل 4,500 الفاظ ہیں، جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں، اور ہمیں ان سارے الفاظ کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. 7 ہوم ورک یاد رکھیں: 2 تلاوت کے، 5 منٹ قرآن کریم سے پڑھنا، 5 منٹ حافظے سے پڑھنا، 2 پڑھنے کے، ایک کتاب سے اور ایک ووکیبلری کارڈ سے، 2 لکھنے والے کام ہیں، ایک آپ نے اپنا ہوم ورک اٹیمپٹ کرنا ہے کوئز کی صورت میں جو آپ کو ملتا ہے، اور ایک آپ نے اپنی ورک بک جو ہے اس میں کام کمپلیٹ کرنا ہے. اس کورس کا لفظی ترجمہ سنیں یا پڑھیں، ویڈیو دیکھیں یا اپنی زبان میں سنیں، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. یاد رکھیں کہ آپ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، اپنی ووکیبلری امپروو کریں. آپ کو نماز کے ہر لفظ کا مطلب آنا چاہیے. کیونکہ یہ نماز کو پڑھتے وقت اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور جو کچھ ہم نے یہاں پہ پڑھا وہ اب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ قرآن کا ہر دوسرا لفظ، یعنی کہ 50% آف قرآنک ورڈز ہم نے پڑھے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو چھوٹا سا کارڈ ہے جس کے 8 پیجز ہیں، وہ کارڈ آپ کو انگلیوں کے اوپر یاد ہو. کسی وقت بھی کوئی اس میں سے لفظ پوچھے تو آپ سوچے بغیر بتا دیں کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے. اور جو کچھ آپ نے اس کو سبق میں سیکھا اس کو سکھانا کتنا آسان ہے. آج تو ہم نے بہت چھوٹا سا سبق پڑھا. ہم نے پڑھا فعالت، اور ہیا فعالت، اور ہم نے پڑھا ہیا تفعل، بس. تو یہ بہت آسان ہے. آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھائیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا. آپ کو اچھا ریٹین رہے گا، آپ کو اچھا یاد ہوگا. اور ٹیچر بننے کے لیے اگر ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.